السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي سيقول السفهاء قریب کہیں گے بیوقوف لوگ سيقول السفهاء ان قریب کہیں گے سفہاء بیوقوف من الناس لوگوں میں سے جو بیوقوف لوگ ہیں ان قریب وہ کہیں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے التي كانوا عليها جس کی طرف رخ کرتے تھے قل آپ کہہ دیجئے للہ المشرق اللہ ہی کے لیے مشرق والمغرب اور مغرب بھی یہدی من یشاء ہدایت دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے الى صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف وکذالک اور اسی طرح جعلنا کو ہم نے بنایا تمہیں امۃ وسطا امت اعتدال والی معتدل امت بنائے درمیانی امت بنائے لتکونوا شہداء تاکہ تم ہو جاؤ گواہ علی الناس لوگوں پر ویکون الرسول اور ہو جائے رسول پیغمبر علیکم شہیدا تم پر گواہ وما جعلنا القبلۃ اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو التی کنت علیہا وہ قبلہ جس پر آپ تھے الا لیعلم مگر اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قبلہ بنایا اس لیے بنایا ہے تاکہ جان لیں اللہ فرماتے ہیں لنعلم تاکہ ہم جانیں من یتبع الرسول کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے ممن ينقلب کون ہے جو رسول کی پیروی کرتا ہے اس کو جان لیں جو پیروی کرتا ہے رسول کی ممن ان لوگوں میں سے ينقلب على عقبیہ جو پلٹ جاتے ہیں على عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل وان كانت تحقیق کے ساتھ تحقیق باقی ہے لکبیرۃ یہ بہت بھاری چیز ہے الا علی الذین مگر ان لوگوں پر هدى اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے وما كان اللہ نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع ایمانکم کہ تاکہ ضائع کر دے تمہاری عبادتوں کو تمہارے ایمان کو تمہارے عبادت مراد ایمان کو ضائع کر دے ایسا نہیں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ رؤوف شفقت کرنے والا رحیم مہربانی کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کر کے نماز پڑھی جائے اور یہ قبلہ چونکہ قبلہ ابراہیمی ہے اس لیے آپ دعا بھی فرماتے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھا کر کے دیکھا کرتے تھے آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلے کا حکم دے دیا جب تحویل قبلہ ہو گیا قبلہ دوبارہ بیت اللہ ہو گیا اس پر یہودی اور منافقین نے شور مچا دیا حالانکہ نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت ہے اور عبادت میں عبادت کرنے والے کو جس طرح حکم ہوتا ہے اسی طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا ضروری ہے اور اس کے علاوہ جس اللہ کی عبادت کرنی ہے مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی جنوب بھی ساری جہتیں اور سمتیں اللہ ہی کی ہے اس لیے جہتوں کی سمتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہر سمت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرط ہے کہ اس سمت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو تو تحویل قبلے کا یہ حکم نماز عصر کے وقت بعض حضرات کے نزدیک اور بعض کے نزدیک ظہر کے وقت آیا تھا اور بعض کے عصر کے وقت آیا تھا تو نماز خانہ کعبہ کی طرف ہی نماز کے دوران ہی اپنا رخ کر کے آپ نے پڑھی ہے 2 رکعتیں تو اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم اپنی طرف سے نہیں لیتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء قد نرى تقلب وجهك تحقیق ہم دیکھتے ہیں وجہ کا آپ کے چہرے کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں فی السماء آسمان کی طرف آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں تقلب پلٹنا بار بار دیکھنا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً بس ہم آپ کو قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف ترضاها جس سے آپ خوش ہو جائیں گے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بس آپ پھیر لیں اپنا رخ اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ آپ جہاں کہیں ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ پھیرا کریں اپنا چہرہ شطرہ اسی کی طرف وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ بے شک وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ بے شک وہ حاکم کے رب کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں عَمَّا سے يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے ہیں ان کے عملوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے تو مقصد تحویل قبلہ کا کیا ہے کیوں پھیرا گیا ہے ایک مقصد غلط بیان کی گئی ہے کہ مومنین اور صادقین جو ہیں سچے مومن تو رسول اللہ کے جو ارشاد ہے آپ کے ارشاد کے آپ کی آنکھوں کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ نہ تھا ایک مقام پر تو نماز کی حالت میں جب رکوع میں تھے جب یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع کے اندر ہی اپنا رخ کعبہ کی طرف جب پھیر لیا تو یہ مسجد قبلتین کے اندر ہوا تھا ایک نماز
ایک ہی جو نماز مسجد تھی، اس مسجد کے اندر جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف رخ کر کے پڑھی گئی ہے، ایک ہی نماز تھی لیکن 2 قبلوں کی طرف اس میں رخ کیے گئے ہیں، اس چیز کو قبلتین بھی کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی واقعہ ایک اور بھی ہوا تھا جو مسجد قباء کے اندر ہوئے ہیں، قباء کے اندر جس طرح کا واقعہ پیش ہے، اللہ فرماتے ہیں سب اس لیے لینا لگتا کہ ہم جان لیں، اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، تو مطلب یہ ہے کہ تاکہ یقین اہل یقین کو اہل شک سے، یقین والوں کو شک کرنے والوں سے الگ کر لیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائے کہ ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے ذہن میں اشکال پیدا ہوا کہ 16-17 مہینے تک جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے زمانے میں جو نمازیں پڑھی ہیں، یا جو لوگ اس زمانے میں نمازیں پڑھ کے جا چکے ہیں دنیا کے اندر، مر گئے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، یہاں جتنے عرصے تک اس کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، ہماری یہ نمازیں 16-17 مہینے کی ضائع ہو گئی، کہ شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہارے پورا تمہیں ثواب بھی دیا جائے گا اور ملے گا۔ یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر ہے کہ تمہارا ایمان ضائع نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، تو ایمان سے مراد نمازیں ہیں۔ یہ واضح کر دیا کہ نماز کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایمان اس وقت ہی معتبر ہے جب نماز اور دوسرے احکامات الہی کی پابندی ہوگی۔ تو اس لیے یہ قبلہ تحویل کیا گیا اور تبدیل کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جان لے کہ ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون ہیں۔ تو یہ اعتراض کرتے رہے یہود اور نصارہ، لیکن ان کے اعتراضوں کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ دے دیں الذین ان لوگوں کو اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، بِكُلِّ آیَةٍ تمام دلیلیں، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، لیکن وہ آگے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، ماں کا بھی پیروی نہیں کریں گے، قبلہ تک وہ آپ کے قبلے کی، وما انت بتابع، اور نہ آپ تابعداری کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، قبلتہم ان کے قبلے کو، کیونکہ یہود کی مخالفت تو حسد اور اناد کی وجہ سے، اس لیے دلائل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں، آپ کے قبلے کی طرف وہ آنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وحی اتر رہی ہے، آپ اللہ کی وحی کے پابند ہیں، جب تک آپ اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو اختیار نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس علم آ چکا اس کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وحی پہلے بھی گزر چکی ہے، حضور کو وحی سنانے کا مقصد امت کو سمجھانا ہوتا ہے، امت کو متنبہ کرنا ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے، تو امت اگر پیچھے لگے گی ان کے تو یہ بہت بڑا ظلم ہو جائے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں، نبی کو یا کتاب کو پہچانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں تو نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ان میں سے ایک جماعت، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتی ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر بھی چھپاتی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت کو چھپانے کا مجرم قرار دیا۔ ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگوں کا تھا کہ جو اپنے سر کو صفائی باطنی کی وجہ سے، اسلام پلانے کی وجہ سے مشرف کا اسلام ہو گئے، باقی مل کے وہ چھپاتے تھے۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، پس آپ نہ ہو شک کرنے والوں میں سے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے وجہۃ ایک طرف ہے، هُوَ مُوَلِّيهَا، اسی کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں کے کاموں کے اندر دوڑو تم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے جہاں بھی نیکیوں کا معاملہ ہو جائے، نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے وجہۃ ایک قبلہ تھا، ایک سمت تھی، هُوَ مُوَلِّيهَا، اس کی طرف اپنا چہرہ پھیرتا تھا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس تم سبقت لے جاؤ نیکیوں میں، أَيْنَمَا تَكُونُوا، جہاں بھی تم ہوگے، یَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ، لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ، جميعا سب کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جس جگہ سے آپ نکلے، سفر کے اندر جائیں، جہاں سے بھی آپ جائیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو آپ پھیر لیں اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، بے شک یہ چہرہ پھیرنا، إِنَّهُ کی ضمیر چہرے کی طرف لوٹ رہی ہے، چہرے کا پھیرنا، سمت کا پھیرنا، وَإِنَّهُ، بے شک یہ پھیرنا چہرے کا، لَلْحَقُّ، البتہ حق ہے، مِن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ،
عما سے تعملون جو تم کرتے ہو تمہاری کارروائیوں سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ومن حیث خرجتا جہاں سے بھی تم نکل کر جاؤ فول وجہک آپ پھیر لیں اپنا چہرہ شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہو فولوا وجوہکم پس پھیر دو اپنے چہرے شطرہ اسی مسجد حرام کی طرف کہ اللہ یکون تاکہ نہ ہو للناس لوگوں کے واسطے علیکم تمہارے اوپر حجت کوئی الزام الا الذین ظلموا سوائے لوگوں کے جو ظالم ہیں منہم ان میں سے فلا تخشوہم بس تم ان سے نہ ڈرو واخشونی مجھ سے ڈرو ولأتم نعمتی اور تاکہ میں پورا کروں اپنی نعمت مکمل کروں اپنی نعمت علیکم تم پر فلعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ کما ارسلنا فیکم جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں رسولا ایک رسول منکم تم میں سے یتلو علیکم جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیاتنا ہماری آیتیں وَيُزَكِّيهِمْ اور تمہیں پاک کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے الکتابہ کتاب کی والحکمت اور دانائی کی حکمت کی باتوں کی احادیث مراد سے وَيُعَلِّمُكُمْ اور تمہیں تعلیم دیتا ہے ما ان چیزوں کی لم تکونوا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے تھے فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں یہ اللہ کا ضابطہ ہے اصول بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میرا ذکر تم کرو تمہارا ذکر میں کروں گا تم مجھے تنہائی میں یاد کرو گے تنہائی میں یاد کروں گا لوگوں میں مجمع میں یاد کرو گے تمہارا ذکر میں فرشتوں میں کروں گا فاذکرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا واشکرونی میرا شکریہ ادا کرو میرا شکر کرو ولا تکفرونی میری ناشکری نہ کرو تو میری ناشکری نہ کرو اللہ کی ناشکری لئن شکرتم لازیدنکم شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ دیں گے شکر پر اللہ تعالیٰ زیادہ دیں گے لیکن اگر شکر نہیں کریں گے ناشکری کریں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں عذابی لشدید میرا عذاب بہت زیادہ تیز اور سخت ہے میرے عذاب سے بچو ایسی بات ہے ناشکری کی صورت میں کفر آ جاتا ہے تو کفر کرنا یہ کہ کہاں کے انصاف کی بات ہو سکتی کیسے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کریں گے کہ اللہ کی ناشکری کی جائے اتنی نعمتیں بے شمار نعمتیں بے پناہ نعمتیں اور انسان ناشکری میں لگے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے استعینوا مدد حاصل کرو بالصبر صبر کے ذریعے والصلاۃ نماز کے ذریعے نماز کے ساتھ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تقولوا نہ کہو تم لمن ان کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں یقتل جو قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں تم ان کو نہ کہو اموات مردے نہ کہو مرے ہوئے لوگ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولکن لا تشعرون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ہو سمجھتے نہیں ہو ولنبلونکم البتہ ہم ضرور تمہارا امتحان لیں گے تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف کسی نہ کسی چیز میں خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص من الاموال مالوں کی کمی سے والانفس اور جانوں کی کمی سے والثمرات اور پھلوں کی کمی سے وبشر الصابرین اور آپ خوشخبری سنا دیں صبر کرنے والوں کو الذین وہ لوگ ہیں صبر کرنے والے اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت قالوا تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے ملک ہیں انا للہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ ہی کے ملک ہیں و انا الیہ راجعون بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں رجوع کرنے والے ہیں اولئک وہی لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم ان پر صلوات خصوصی رحمتیں ہیں من ربہم ان کے رب کی طرف سے ورحمت اور عمومی رحمتیں بھی ہیں صلوات رحمتیں ہی بھی ہیں نماز سے اور رحمت یہ بھی رحمتیں لیکن صلوات سے مراد خصوصی رحمتیں ہیں اور رحمت سے مراد عمومی رحمتیں ہیں عام رحمتیں اولئک هم المهتدون اور وہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے صبر اور نماز سے مدد دینے کا کیا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں نا اے یا الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے بعض جاہل قسم کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبر سے مدد دینی ہے اور نماز سے مدد دینی ہے صبر بھی غیر اللہ ہے اور نماز بھی غیر اللہ کہتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ غیر اللہ سے مدد دینی جائز ہے کیسی منطق ہے غیر اللہ سے مدد دینا جائز ہے ولی بھی غیر اللہ ہے نبی بھی غیر اللہ ہے سب سے مدد دینی وہ کہتے ہیں جائز ہے شیخ عبد القادر جیلانی سے مدد دینی جائز ہے اور اسی طرح سے لاہور کے اندر داتا علی حجویری سے مدد دینی جائز ہے اس لیے کہ صبر پر حق بات آخر ہے
قرآن کریم کی قرآن پاک کی تحریف کر رہے لوگ، یہ تفسیر قرآن پاک کی تحریف ہو گئی، اس لیے صبر پر حد بعد اور پھر صبر با ہے نا جو کہ باب صبر کا معنی ہے صبر کے ساتھ، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے ہے۔ تم نے مدد دینی ہے تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی بلکہ ان کے ذریعے مدد دینی۔ بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ نماز سے نہیں، نماز کے ذریعے، صبر سے نہیں، صبر کے ذریعے مدد دینی ہے۔ تو صبر اور نماز سے مدد نہیں لینی ہے بلکہ ان کے ذریعے سے مدد مانگنی ہے، اور مانگنی کس سے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ واللہ المستعان، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ ہم متروں میں دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم انا نستعینک و نستغفرک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، کیونکہ مستعان صرف پروردگار ہی ہے۔ یہ عبادتیں ہیں، صبر کرنا بھی عبادت ہے، نماز خود عبادت ہے، ان کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو ہر نماز میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرض نماز ہے یا وتر ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے، تہجد ہے یا اشراق ہے، جمعہ ہے یا عیدین ہے، کوئی بھی نماز اس سے خالی نہیں ہوتی ہے کہ جس میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کا وعدہ نہ کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہی کرتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر آدمی نماز کے باہر نکل کر کے کسی اور کو مددگار سمجھ لے، گیارہویں والے سے مدد لے لے، 12ویں والے سے لے لے، 13ویں والے سے لے لے، یا شیخ عبد القادر جیلانی سے لے لے، یا پھر داتا علی حجویری سے لے لے کہ بچیاں وہ بھی دیتا ہے، بچے وہ بھی دیتا ہے، تو یہ بالکل بھی شرک ہے۔ اس شرک کو اللہ تعالیٰ کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پر شہید کے متعلق کہی گئی ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کو موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، شہید بھی زندہ ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی بھی اپنی قبروں کے اندر حیات اور زندہ ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام نبی اپنی قبروں کے اندر حیات اور زندہ ہوتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھ پر اگر دور سے درود بھیجو تو آپ کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، فرشتے لے کر کے آپ کے درود کو میرے پاس پیش کرتے ہیں، آتے ہیں۔ اور اگر میرے پاس آ کر کے اللہ تعالیٰ وہاں نصیب کر لے کسی کو روزے پر جاتا ہے، روزے رسول پر کھڑے ہو کر کے جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں تمہارے درود کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو سنتے بھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود کو اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء اور تمام شہداء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ علامتوں میں سے، نشانیوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ حج کے مناسک جیسے موقف ہے، سعی ہے، منحر ہے، ہدی ہے، قربانی ہے، ان کو شاد کرنا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، بس جس نے بھی حج کیا بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا جناح علیہ، تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایت طواف بما، یہ کہ چکر لگائے ان دونوں کا، طواف کرے ان دونوں کا۔ ومن تطوع خیرا، اور جس نے تطوع خیرا، نیکی کی دل کھول کر، جس نے بھی نیکی کی خوشی سے یا بھلائی سے، نیکی جو کرے دل کھول کر یا بھلائی کرے خوشی سے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شاکر، قدردان ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما اس چیز کو، انزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، من البینات، واضح دلیلیں، والہدی، اور ہدایت، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے کہ ہم اس کو بیان کر دیا، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب کے اندر، اولئک، وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین، مگر وہ لوگ، تابوا، جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا، اصلاح کر لی، وبینوا، اور انہیں حق کو بیان کر دیا، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، میں ان پر رجوع کیا ہے، من پر رجوع کروں گا، اتوب علیہم، من کی توبہ قبول کروں گا، ان پر رجوع کروں گا، وانا التواب، میں توبہ قبول کرنے والا، رحیم، مہربان ہوں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہوئے، وماتوا، مرے وہ، وہم کفار، اس حالت میں وہ کافر ہیں، اولئک، وہی لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، سارے کے سارے لوگوں کے پر لعنت ہے۔
خالدین فیہا رہیں گے اس کے اندر، اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب کی، ولا هم ينظرون اور نہ تو مہلت دی جائے گی. وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود مگر وہی، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، رحم کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان ہے. اسلامی شاعر جتنے بھی ہیں ان کی تعظیم کرنا ضروری ہے. تو اس طرح سے صفا اور مروہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، ان کی تعظیم بھی ضروری ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل رات کے مختلف ہونے میں، والنہار اور دن کے مختلف ہونے میں، رات آتی دن چلا جاتا ہے، دن آتے تو رات چلی جاتی. والفلک التی اور کشتی میں، التی تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما وہ چیزیں لے کر، ان چیزوں کے ساتھ، یدفع الناس جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما اور وہ چیز انزل اللہ جو نازل کی اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی یا بارش میں سے، واحیا بہ الارض پھر زندہ کیا ان کے ذریعے زمین کو، بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد، بنجر ہونے کے بعد، وبث فیہا اور بکھیر دیا اللہ تعالی نے زمین کے اندر، پھیلا دیا اس کے اندر، من کل دابہ ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح اور ہواؤں کے بدلنے میں، والسحاب اور وہ بادل، المسخر جو لٹکا ہوا ہے، مسخر ہے، بین السماء والارض آسمان اور زمینوں کے درمیان، ان سب چیزوں کے اندر، لآیات ان ساری چیزوں میں اللہ فرماتے ہیں لآیات البتہ نشانیاں ہیں، یہ قومی یعقلون لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے. ومن الناس لوگوں میں سے بعض ہیں، بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ من یتخذ جو بناتے ہیں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، اندادا شریک، یحبونہم ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ وہ زیادہ سخت ہے محبت میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کی محبت میں اور بھی زیادہ سخت ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ اگر دیکھ لیں وہ لوگ ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ جب دیکھیں گے عذاب کو، أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا بے شک قوت ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العذاب سخت سزا دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ جس وقت بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ، جب بیزاری کا اعلان کریں گے وہ لوگ، الَّذِينَ اتُّبِعُوا جن کی پیروی کی گئی تھی، مِنَ الَّذِينَ لوگوں میں سے، ان لوگوں سے بیزاری کا اعلان کریں گے، اتَّبَعُوا جنہوں نے پیروی کی ہے، وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ اور تقطعت منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ کہ آپس کے تعلقات تمام رشتے ناطے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وقال الذین کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، مریدین کہیں گے لو کاش ان لنا کرتن ہوتا ہمارے واسطے کرتن لوٹنا، کاش کہ بے شک ہو ہمارے لیے لوٹنا، دنیا کی طرف واپس جانا ہمیں مل جاتا، فنتبرأ منہم ہم ان سے بیزار ہو جائیں، کما تبرؤوا منا جیسے کہ یہ ہم سے بیزار ہوئے ہیں، کذالک اسی طرح یریہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم ان پر افسوس کی چیزیں، حسرت کے طور پر افسوس کی چیزیں ان کے اعمال ان پر ہوں گے، کچھ کام نہیں آئے، آج وہ اعمال ان کے لیے حسرت کا ذریعہ بنے گے. وما هم اور نہیں ہوں گے وہ بخارجین من النار نکل سکنے والے دوزخ سے، جہنم کی آگ سے وہ نکلنے والے بھی نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل یہاں پر بیان فرمائی، آسمانوں زمینوں کے پیدا کرنے میں، دن رات کے عدل میں بدلنے میں، سمندروں کے اندر کشتیوں کے چلنے میں، اور پانی کا بارش کا اترنا، زمین کو اس بارش کے ذریعے سے زندہ کرنا، ہر طرح کے جانوروں کا پیدا کرنا، ہواؤں کا چلانا، بادلوں کا آسمانوں اور زمینوں کے درمیان مسخر کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے. امام شافعی سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک ہونے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو سامنے
ایک درخت تھا شہتوت کا. فرمانے لگے بھائی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تور کا درخت ہے، شہتوت کا جو درخت ہے اس کے پتوں کو ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں. ایک درخت ہے، اس کے پتوں کو ریشم کے کیڑے کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ میں ریشم پیدا ہوتا ہے. ان کو ہرنیاں کھاتی ہیں تو کستوری پیدا ہوتی ہے. اور اس تور کے درخت کو شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو شہد پیدا ہوتا ہے. اور اس کو اونٹ اور بکریاں کھاتی ہیں تو میگنیاں اور گوبر پیدا ہوتا ہے. چیز ہے کہ یہ شہتوت کے پتے کھائے مگر آگے ان میں انقلابات پیدا کرنے والا کون ہے، ان کے اندر بدلنے والا، تبدیلیاں کرنے والا کون ہے؟ وہ ایک ذات ہے جس کو رب کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. تو سمجھنے کے لیے ایک ہی چیز کافی ہے، نہ سمجھنے والے کے یہ سارے دلائل جتنے بھی ہیں بیکار ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر سمجھے کوئی آدمی یہ معمولی سی بات کتنی بڑی بات ہو جائے. چل جائے کتنا بڑا آسمان جس کو ہم دیکھیں تو یہ زمین سے بہت بڑا ہے، لیکن یہ فضا کے اندر معلق ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی نیچے پلر نہیں ہے، ستون نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا. تو یہ ایک اللہ کے ایک ہونے کی بہترین قسم کی دلیل ہے. اس سے بڑھ کر کے اور دلیل کون سی ہو سکتی ہے کہ جو نہ ماننے والے کے لیے دلیل ہے. یا ایھا الناس کلوا، اے لوگوں کھاؤ، یا ایھا الناس، اے لوگوں کلوا کھاؤ، مما چیزوں میں سے فی الارض جو زمین میں ہے، حلال، ہر چیز تو نہ کھاؤ، حلال حلال ہے جو طیبا پاکیزہ، دو شرطیں لگائی، حلال کھاؤ پاکیزہ چیز کھاؤ. ولا تتبعون پیروی کرو تم خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ بے شک وہ شیطان لکم تمہارا عدو مبین، کھلا دشمن ہے. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یامرکم، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے بالسوء، برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وان تقولوا، اور یہ کہ تم کہو علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون، وہ کچھ جو تم نہیں جانتے ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی، ما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی، ما الفینا علیہ، جس چیز پر ہم نے پایا آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ہوں کے باپ دادے لا یعقلون شیئا، نہیں جانتے کچھ بھی، اگر جن کے باپ دادے کچھ بھی نہ جانتے تھے، ولا یہتدون، اور وہ ولا یہتدون، اور نہ وہ ہدایت یافتہ تھے. ومثل الذین، مثال لوگوں کی، کفروا جن نے کفر کیا، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، یدعو، جو بلاتا ہے، چلاتا ہے، چلا کر بلاتا ہے اس چیز کو، یم جانوروں کو، لا یسمع، جو نہیں سنتے، الا دعاء، مگر بلاوے کے علاوہ کچھ نہیں سنتے، ونداء، اور پکار کو، صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمي، اندھے ہیں، فهم لا يعقلون، بس وہ نہیں سمجھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کلوا کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو، تو خاص تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اسی کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو. تم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حلال چیز کھاؤ گے تو اچھے اثرات پیدا ہوں گے، اور حرام کھائیں گے تو اولاد نافرمان ہوگی، اور گھر کے اندر بیماریاں آئیں گی، اور بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. انما حرم علیکم، بے شک حرام قرار دیا اللہ نے، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار، والدم، مردار سے مراد وہ جانور ہے جو تھا تو حلال، بکری، گائے، بیل، بھینس وغیرہ حلال ہے، لیکن یہ بغیر ذبح کیے مر جائے تو یہ مردار بن جاتے، مردار ہو جاتے، میتہ کہا جاتا ہے اس کو. والدم، خون، خون سے مراد ہر خون نہیں ہے، بہتا ہوا خون مراد ہے، دم مسفوح کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر، تو وہ خون حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل، وہ چیز اہل بھی، جس کو نامزد کیا گیا لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر، جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا. بکرا حلال ہے، بکری حلال ہے، لیکن اس کو جا کر کے بابا کی قبر پر ذبح کر لے، بابا کے نام پر ذبح کر لے تو یہ حرام ہو جاتا ہے. فمن استطاع، پس جو شخص مجبور کیا گیا، غیر باغ، اس حال میں کہ وہ غیر باغ، لذت تلاش کرنے والا نہیں ہے، یعنی اس کے اندر لذت تلاش کرنے والا نہیں ہے، یا حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، ولا عاد، پر زیادتی کرنے والا بھی نہیں، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. مجبوراً اگر حرام چیز کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کھا سکتے ہیں ابھی، لیکن اتنا کھائے جس سے جان بچ جاتی ہو، اور رغبت کے طور پر بھی نہ کھائے، جی چاہ کر کے بھی نہ کھائے.
فلا اسم علیہ تو پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا رحیم مہربانی کرنے والا ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں اس چیز کو انزل اللہ ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی ہے من الکتاب کتاب میں سے ویشترون به اور حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے خریدتے ہیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت اولئک وہی لوگ ما یاکلون فی بطونہم جو نہیں کھاتے یا نہیں بھرتے اپنے پیٹوں کے اندر الا النار مگر آگ ولا یکلمہ اللہ نہیں کلام کرے گا اللہ تعالیٰ ان سے یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم نام کو پاک صاف کرے گا ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین وہی لوگ ہیں اشتروا الضلالۃ جنہوں نے خریدی گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے ولا عذاب اور عذاب کو خرید دیا بالمغفرۃ مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم بس کس چیز کو صبر والا کر دی جائے کتنا وہ صبر کر سکیں گے کتنا ان سے صبر ہو سکے گا الگ نار دوزخ کی آگ پر. ذالک بان اللہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل کتاب اتاری ہے کتاب الحق کے حق کے ساتھ وان الذین بے شک وہ لوگ اختلفوا فی الکتاب جنہوں نے اختلاف کیا کتاب میں لفی شقاق بعید البتہ شقاق اختلاف میں مبتلا ہے بعید دور کے اختلاف میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں بہت دور کے اختلاف کے اندر پڑے ہوئے ہیں. یہ یقیناً دور کے اختلاف کے اندر پڑے ہوئے. لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا کہ تم منہ کرو تولوا کہ تم پھیرو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی طرف المغرب اور مغرب کی طرف ولکن البر لیکن نیکی وہ ہے نیکی اس شخص کی ہے یا حقیقت اچھا وہ شخص ہے من آمن باللہ جو ایمان لاتا اللہ پر والیوم الآخر آخرت کے دن پر والملائکۃ اور کتابوں پر فرشتوں پر والکتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال علی حبی دیتا ہے اپنا مال علی حبی اللہ کی محبت میں وآت المال اپنے مال دیا علی حبی اس کی محبت میں. یہ مال کی محبت میں ہو سکتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی محبت کے میں مال کو دیتا ہے. ذوی القربى رشتہ داروں کو والیتامى یتیموں کو والمساکین مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین سوال کرنے والوں کو پھر رقاب غلاموں کو آزاد کرنے میں رقاب گردن کو کہتے ہیں گردن چھڑانے میں غلاموں کو آزاد کرنے میں واقام الصلاۃ نماز کی پابندی کرے وآت الزکاۃ اور زکات کی ادائیگی کرے والموفون بعہدہم والموفون اور پورا کرے وہ اپنے وعدوں کو اذا عہدوا جب وہ وعدہ کرے والصابرین اور صبر کرے صبر کرے فی البأساء تنگدستی کے اندر والضراء دکھ درد کے اندر وحین البأس اور لڑائی کے وقت صبر کرے. اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں سچے اولئک هم المتقون یہی پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتل فرض کیا گیا ہے تم پر القصاص بدلہ لینا قصاص لینا فی القتل مقتولوں کا الحر بالحر آزاد کے بدلے میں والعبد بالعبد غلام کے بدلے والانثى بالانثى عورت کے بدلے میں. زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم کوئی قانون کوئی دستور نہیں تھا اس لیے زور آور جو قبیلہ طاقتور جو قبیلہ تھا کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتا ظلم کرتا ظلم و جور کے پہاڑ توڑ. ایک ظلم کی شکل ان میں سے یہ بھی تھی کسی طاقتور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کے بجائے قاتل کا جو قبیلہ تھا اس کے کئی لوگوں کو مار دیتے بلکہ بعض دفعہ پورے قبیلے ہی کو ختم کر دیتے تیز کرنے کی کوشش کرتے اور عورت کے بدلے مرد کو غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے. اللہ تعالیٰ نے اس فرق اور امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا بدلے میں اسی کو مارا جائے گا. قاتل آزاد ہے تو آزاد کو مارا جائے گا بدلے میں وہی آزاد اور غلام ہے تو بدلے میں وہی غلام اور عورت ہے تو بدلے میں وہی عورت قتل کی جائے گی نہ کہ غلام کی جگہ آزاد اور عورت کی جگہ مرد یا ایک مرد کے بدلے میں بہت سارے مردوں کو ایسا ہرگز نہیں. فمن عفی لہ جس کو معاف کر دیا گیا لہو جس کو معاف کر دیا گیا میں نفی اس کے بھائی کی کرنی مقتول کے ورثاء نے اگر معاف کر دیا ہے تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ فاتباع بالمعروف تو اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے یعنی جو دیت وغیرہ دینی وہ اچھے طریقے سے دے دے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے آسانی کے ساتھ. معافی کی دو صورتیں اب ایک تو یہ ہے کہ بغیر مالی معاوضہ لیے دیت دیے بغیر ہی اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا ایک اور دوسری قصاص کے بجائے دیت قبول کر لینا. اگر یہ دوسری صورت اختیار کی ہے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ طالب دیت جو ہوگا وہ بھلائی کا اتباع کرے زور زبردستی سختی نہ کرے. ذالک تخفیف من ربکم یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلك جو بھی سرکشی کرے اس کے بعد فلہ تو اس کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا. ولکم فی القصاص اور تمہارے لیے قصاص کے اندر
حیات زندگی ہے کہ ساتھ میں بدلہ لینے میں تمہارے لیے زندگی ہے، کو لٹکایا جائے گا، کوئی کسی کو نہیں مارے گا۔ یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، کتب علیکم، فرض کر دیے گئے تم پر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ چھوڑے خیرا، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، پیسہ دولت، اگر وہ مال چھوڑے تو تم میں سے تم پر فرض کر دیے گئے الوصیت کو وصیت کرنا، للوالدین، ماں باپ کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، اچھائی کے ساتھ، حقا علی المتقین، یہ متقین پر حق ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے، یہ ثابت ہے۔ تو یہ اس وقت تھا جب تک میراث کا حکم نہیں آیا تھا، جب تک ورثاء کے حصص بیان نہیں ہوئے تھے، جب ورثاء کے حصے بیان کر دیے گئے، ہر ایک کا حق بتا دیا اللہ نے، اس کے بعد یہ وصیت کرنا فرض نہیں ہے۔ فمن بدلہ، بس جو بھی بدل دے اس کو، بعد ما سمع، اس کو سننے کے بعد، انما اسم علی الذین، بے شک اس کا گناہ اس پر ہوگا، الذین یبدلون، جو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں، بدلنے والے پر ہوگا، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موصٍ، پر جو شخص ڈرے، من موصٍ، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن، طرفداری کا، جانبداری کا، او اسم، یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، فاصلح بینہم، تو وہ آپس میں صلح کرا لے، فلا اسم علیہ، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحیم، مہربانی کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تو فرض کر دیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین، جیسے کہ فرض کر دیے گئے تم لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو یا تم تقوی اختیار کرو، ایام معدودات، گنتی کے چند ہی دن، 30 دن یا 29 دن۔ فمن کان منکم مریضا، جو ہو تم میں سے بیمار، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اور دنوں میں گنتی کو پوری کر لیں، جتنے روزے بیماری کی وجہ سے رہ گئے ہیں، پھر 11 مہینوں میں کسی بھی وقت ان کو رکھ سکتا ہے، یا پھر سفر کی وجہ سے جو روزے رہ گئے۔ وعلی الذین یطیقون، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھنے والے ہیں، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا دیں، فمن تطوع خیرا، جو آدمی نیکی کرے، یہ نیکی میں سبقت کرے، فہو خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے، وان تصوموا، اور تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں اتارا گیا قرآن، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات، اور واضح دلیل ہے، من الہدی والفرقان، ہدایت کی اور حق کی، فرقان، حق اور باطل کی تمیز کی، اس کے اندر بینات ہے، واضح نشانی ہے۔ فمن شہد منکم، پس جو بھی ہو تم میں سے، جو بھی پائے تم میں سے، جو بھی تم میں سے موجود ہو، الشہر، اس مہینے کے اندر، فلیصم، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ پہلے اجازت تھی کہ کوئی اپنے فدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اب اس کے بعد جب یہ آیت اتر گئی تو اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ ہاں بہت زیادہ بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، جو بیمار ہو، ولا سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ چاہتا ہے، اللہ کا ارادہ ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، وہ نہیں چاہتا تم پر تنگی کرنا، سختی کرنا، اللہ کا ارادہ نہیں ہے تمہارے ساتھ سختی کا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم پوری کر لو گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، وَلَا أَكْبَرَ مَا هَدَاكُمْ، جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب آپ سے سوال کریں عبادی، میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ وہ مجھے پکارے، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ان کی بھلائی ہو جائے، بھلائی کا ذریعہ بن جائے، یہی ان کی ہدایت ہے، اسی میں ان کے لیے ہدایت اور بھلائی ہے۔ احل لکم، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، الرفث، بیویوں سے ملنا، الی نسائکم، اپنی بیویوں سے رفث کرنا، ملنا، اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ ہن لباس لکم، یہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ نے جان لیا ہے کہ تم خیانت
کرو گے اپنے آپ سے، تمہاری خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا، فتاب علیکم، اس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرما لیا، فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کرو، وابتغوا، اور تم تلاش کرو، ما کتب اللہ لکم، اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، وکلوا، کھاؤ، واشربوا، اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، سفید دھاگا، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، رات کی تاریکی اور دن کا اجالا بنانے سے، صبح ہونے تک تم کھا پی سکتے ہو، صبح سے رات، صبح صادق ہے، ثم اتموا الصیام، پھر تم پورا کرو روزے کو، اللیل، رات تک، مغرب تک، ولا تباشروہن، اور تم مباشرت نہ کرو، عورتوں سے مباشرت نہ کرو، وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، کے قریب بھی نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے آیات اپنی نشانیاں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچیں یا پرہیزگار بنیں، ولا تاکلوا اموالکم، اپنے مالوں کو نہ کھاؤ، بینکم، آپس میں، بالباطل، نہ حق کے لیے، ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو، وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ حاکموں کو پہنچایا کرو، حاکموں کو رشوت پہنچا کر تم کسی کا مال لو، یہ بھی ٹھیک نہیں، اور نہ تم پہنچاؤ اس کو الى الحکام، حکام کی طرف، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، فریقا، ایک جماعت، من اموال الناس، تاکہ کھائے ایک جماعت، من اموال الناس، لوگوں کا مال، کسی کا مال کھانا ظلم، بادشاہ کے پاس سفارش لے جا کر کے، رشوت دے کر کے ناجائز، پھر اس میں گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا کر لیا کرو، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تم جانتے ہو کہ مال تمہارا نہیں، پھر بھی ایسا کرتے ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے بھی کے بارے میں کہا ہے جس کے پاس کسی کا حق ہو لیکن حق والے کے پاس گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، بس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر عدالت چلا جاتا ہے اور قاضی کے پاس چلا جاتا ہے، حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے اور اس طرح دوسرے کا حق غصب کر لیتا ہے، یہ ظلم ہے، حرام ہے، عدالت کا فیصلہ ظلم اور حرام کو جائز اور حلال نہیں کر سکتا ہے، یہ ظالم اللہ مجرم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے مطابق کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر بسانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، صحابہ کرام سے سچی محبت اور عشق نصیب فرمائے اور کے نقش قدم سے سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔